ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب دوست محبت اور خلوص کے ساتھ جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلے قصیدہ ببارگاہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش ہیں میرے محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی. ہیں میرے محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی، محمد کے نور سے نورانی شیخ عبدالقادر جیلانی. شاہین و شہباز کی رفتار میں کون تیرا ثانی، شاہین و شہباز کی رفتار میں کون تیرا ثانی، تم ہو شہباز لا مکانی شیخ عبدالقادر جیلانی. جس کے سر پہ ہو تیرا ہاتھ ولایت میں وہ شہباز، لاہور ہو یا بغداد نہیں تیرا ثانی شیخ عبدالقادر جیلانی. ہم اثر ہوں متقدم ہوں یا اولیاء متاخرین. آج کا میرا موضوع بھی اسی شعر کی تشریح کے اندر ہے. جب قرآن یا حدیث یا تصوف اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے بندوں کے متعلق گفتگو چل رہی ہو، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، تو اس وقت ہم نے سنا ہے کہ محفلوں کے اوپر سکتہ طاری ہو جاتا تھا، اور اسپیشلی حضور غوث اعظم کی محفلوں میں سکتہ طاری ہو جاتا تھا. تو ہم ان محفلوں میں فیض لینے کے لیے آتے ہیں، اور جو لوگ ان محفلوں میں بھی قرآن حدیث یا جو تصوف کی قرآن حدیث کی روشنی میں ٹرانسلیشن یا انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، اس کو سننے کی بجائے اپنی گفتگو کے اندر مصروف رہیں گے تو وہ فیض نہیں حاصل کر پائیں گے. تو آج کا میرا جو یہ شعر ہے نا، یہ بھی آج ہی کے عنوان کے کو انٹرپریٹ کر رہا ہے. ہم اثر ہوں متقدم ہوں یا اولیاء متاخری ہوں، یعنی حضور غوث اعظم کے جو ہم اثر اولیاء کرام تھے، متقدم ہوں جو آپ سے پہلے اولیاء کرام گزرے، یا اولیاء متاخری ہوں یا جو آپ کے بعد قیامت تک اولیاء کرام آتے رہیں گے. ہم اثر ہوں متقدم ہوں یا اولیاء متاخری ہوں، تیرا قدم ولایت پہ مہر حقانی شیخ عبدالقادر جیلانی. تا قیامت فیضان ولایت اولیاء کو سید الاولیاء سے کہتے ہیں مجدد الفسانی شیخ عبدالقادر جیلانی. غوث اعظم
پیروں کے پیر ہو پیرانے پیر ہو، غوث اعظم پیروں کے پیر ہو پیرانے پیر ہو، کوئی مانے یا نہ مانے یہ شعر خوانی شیخ عبد القادر جیلانی۔ تجھے غوث کہتے کہتے محسن ہوئے غوث کہنے والے، تجھے غوث کہتے کہتے محسن ہوئے غوث کہنے والے، محسنوں کے ہو محسن لاسانی شیخ عبد القادر جیلانی۔ ہے میرے محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی، محمد کے نور سے نورانی شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو اس یہ منقبت کافی لمبی ہے، میں نے مختصر اس کے آج کے 6-7 اشعار آپ کے سامنے میں نے عرض کیے، وہ بھی اس لیے کہ اس میں یہ والا جون سا شعر ہے، ہم اثر ہوں متقدم ہوں یا اولیاء متاخری ہوں، تیرا قدم ولایت پر مہر حقانی شیخ عبد القادر جیلانی، کہ جو آپ کے ہم اثر اولیاء تھے اور جو آپ سے پہلے اولیاء تھے اور جو آپ کے بعد اولیاء ہوں گے جون سے، تو تیرا قدم ولایت پر مہر حقانی، وہ ہر ایک کی ولایت کے اوپر جون سے وہ ایک حق کی مہر ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ہم آج 30 سالوں سے 35 سالوں سے حضور غوث اعظم کی یہ جو محفل سجائے بیٹھی ہیں یہاں پر، دن 10واں رات 11ویں ہو، آندھی ہو طوفان ہو بارش ہو، یہ محفل ضرور یہاں پر سجتی ہے جو انسی ہے۔ اور یہ جو منقبت میں نے آپ کو سنائی نا، یہ منقبت حضور غوث اعظم کی یہ میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا کہ ایک دفعہ مجھے آپ سرکار خواب میں ملے، تو آپ ایک چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے چوکڑی مار کے، تو میں بڑا خوش تھا، تو آپ مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، تو میں نے کہا حضور میں اصل میں اس لیے خوش ہوں کہ میں آج آپ کی زیارت بھی کر رہا ہوں اور آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوں۔ تو آپ مجھے فرماتے ہیں، ابھی تاریخ مجھے یاد نہیں، جنہوں نے میری کتاب پڑھی ہے اس میں اس کی تاریخ موجود ہے، جس سن میں نے یہ خواب دیکھا تھا۔ تو آپ مجھے فرماتے ہیں کہ ایسا کرو، تو ہاں، تو میں کہتا ہوں کہ حضور میں نا اس لیے خوش ہوں کہ میں آپ کی زیارت بھی کر رہا ہوں اور میں آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوں۔ تو حضور میں نا آپ کے لیے ایک منقبت لکھ کے لایا ہوں، آپ میری منقبت سن لیں۔ تو آپ مجھے آگے سے فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ مجھے پہلے وہ منقبت سناؤ جو میں نے خود لکھی ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں حضور میں بغداد شریف آپ کی خدمت میں ایک منقبت لکھ کر لایا ہوں، یہی والی، یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ تو آپ نا میرے سے یہ منقبت سن لیں، میں نے آپ کی مدح میں آپ کی بارگاہ میں ایک منقبت لکھی، آپ مجھ سے پہلے یہ منقبت سن لیں۔ تو آپ مجھے فرماتی ہیں نہیں، آپ مجھے وہ منقبت سناؤ جو میں نے خود لکھی ہے۔ تو میں کہتا ہوں حضور آپ نے کون سی منقبت لکھی ہے؟ تو آپ نا مجھے ایک کاغذ پکڑاتی ہیں، مجھے فرماتی ہیں یہ لو، اس کے اوپر میں نے وہ منقبت لکھی ہے تو وہ منقبت پڑھو۔ تو جب میں وہ کاغذ اٹھاتا ہوں تو اس کاغذ کے اوپر یہی منقبت لکھی ہوتی ہے جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے، یہی منقبت۔ تو ہم اثر ہوں متقدم ہوں یا اولیاء متاخری ہوں، تیرا قدم ولایت پر مہر حقانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور غوث اعظم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے اوپر ہم 30 سالوں سے کم و بیش ہر مہینے دن 10واں اور رات 11ویں ہم آپ کے کسی نہ کسی خاص زندگی کے پہلو کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں جو ان سے ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ
جیسے کہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت تک تشریف لانے والے اولیاء پر جو فیضان ولایت ہے وہ سرکار غوث الثقلین کی وساطت سے تقسیم ہوگا۔ قیامت تک جو اولیاء کے اوپر فیضان ولایت ہے وہ حضور غوث اعظم کی وساطت کے بغیر تقسیم نہیں ہو سکتا، وہ حضور غوث اعظم کی وساطت سے تقسیم ہوگا۔ اور حضرت مجدد الفسانی فرماتی ہیں کہ یہ مرتبہ خاص حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ مخصوص ہے کہ تمام قیامت تک آنے والے جو اولیاء کرام ہیں ان پر فیضان ولایت آپ کی وساطت سے تقسیم ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں اس وجہ سے آپ کو سید الاولیاء کہا جاتا ہے، اولیاء کے سردار، اولیاء کے بادشاہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس بات کی کشفی طور پر بھی اور علمی تحقیق کے طور پر بھی اہل اللہ نے تصدیق کی ہے۔ علم کے لحاظ سے مفسرین، محدثین، علماء، محققین اور کشفی طور پر غوث قطب ابدال قلندر اولیاء اعظام اس بات کی انہوں نے تصدیق کی ہے کہ قیامت تک کے آنے والے اولیاء کے اوپر جو فیضان ولایت ہے وہ حضور غوث الثقلین کریم الطرفین شیخ عبد القادر جیلانی کی وساطت سے تقسیم ہوگا، آپ کی وساطت سے تقسیم ہوگا۔ اور اسی چیز کا جو کرکس ہے وہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے بھی حضور غوث اعظم کی اس سرداری کے متعلق لکھا ہے انہوں نے۔ اچھا یہ سرداری کیا چیز ہے؟ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حضور غوث اعظم کی میں نے اپنی کتاب کے اندر کتاب محسن و زبان محسن کے اندر ایک خرقہ ہے جو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا گیا، اور یہ جو خرقہ ہے یہ خانوادہ اہل بیت کی ایک چشم و چراغ ہیں، اور ائمہ میں سے 11ویں امام ہیں امام حسن عسکری، انہوں نے اپنی زندگی کے جو آخری لمحات تھے انہوں نے وہ مقدس خرقہ اور اپنا مصلی جو ان کا وارث تھا اس کے حوالے کیا، اور میں فقط حضور غوث اعظم کی محبت میں امام حسن عسکری کے مزار پر حاضری دینے کے لیے گیا۔ ویسے یہ علیحدہ بات ہے کہ میں نے کم و بیش 11 کے 11 اماموں کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی الجواد، امام ابو الحسن نقی، اور 11ویں امام ابو الحسن عسکری کی بارگاہ میں سامرا میں حاضری دی ہے، اور ان 11 اماموں کی بارگاہ میں دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر حاضری دی ہے۔ تو میں فقط حضور غوث اعظم کی محبت میں سامرا گیا، حالانکہ ہمیں لوگوں نے جانے سے منع کیا کہ سامرا نہ جائیں وہاں، اور اس دور میں جب وہاں سے 100 میں سے مشکل سے 10 بندے ہی زندہ واپس آتے تھے، باقی 90 مار دیے جاتے تھے، قتل کر دیے جاتے تھے اس راستے کے اندر۔ ہمیں اس ملک میں لوگوں نے منع کیا کہ سامرا نہ جائیں، حالات بہت، مگر ہم گئے، اور یہ آپ سرکار کا فیض ہے کہ آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت امام حسن عسکری نے اپنی زندگی کے آخری جو لمحات تھے ان میں وہ مقدس خرقہ جو ان سے
وہ انہوں نے اور اپنا مسلح جو ان سے وہ انہوں نے اپنے وارث کے حوالے کیا اور فرمایا کہ 5ویں صدی کے اخیر میں عراق کی سرزمین میں ایک عارف باللہ کا ظہور ہونے والا ہے جس کا نام عبد القادر اور لقب محی الدین ہوگا. یہ امانت بحفاظت تمام اس تک پہنچا دی جائے، یعنی کہ وارث آگے در وارث یہ ان تک پہنچا دی جائے. اور آپ نے پہلے ہی صدیاں پہلے فرما دیا کہ اس کا نام عبد القادر ہوگا، لقب محی الدین ہوگا اور عراق میں پیدا ہوگا. یہ خرقہ وہاں تک پہنچا دیا جائے. اب یہ وہ خرقہ تھا جون سا ہے، اور یہ 499 شوال ایک امین وقت کے ذریعے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ امانت پہنچا دی گئی جون سی ہے. اصل میں یہ خرقہ تھا کیا؟ یہ ولایت کی نیابت جو اہل بیت کے اندر امانتاً چل رہی تھی، امانتاً حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے امام حسن، ان سے امام حسین، ان سے امام زین العابدین، ان سے امام محمد باقر، ان سے امام جعفر صادق، ان سے امام موسیٰ کاظم، ان سے امام علی رضا، ان سے امام محمد تقی الجواد، ان سے امام ابو الحسن نقی اور ان سے امام ابو الحسن عسکری تک یہ خرقہ پہنچا تھا جو ان سے. تو یہ ولایت کی وہ نیابت تھی جو اہل بیت کے ائمہ کے اندر چل رہی تھی، جسے عالم غوثوی میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمانے کے اوپر فیصلہ ہو چکا ہوا تھا. اور امام مہدی جو 12ویں امام ہے، امام مہدی کے تشریف لانے تک، کہ جب تک حضرت امام مہدی نہیں رہتے، ہر ولی کی ولایت پر مہر ثبت کرنے کا عہدہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا گیا. تو یہ وہ چیز ہے جو میں نے آپ کو کہا نا کہ حضرت مجدد پاک نے فرمایا ہے کہ جو فیضان ولایت ہے وہ قیامت تک تشریف لانے والے اولیاء پر فیضان ولایت سرکار غوث الثقلین کریم الطرفین حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی وساطت سے تقسیم ہوگا. اور یہ مرتبہ خصوصاً آپ کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، اسی لیے آپ کو سید الاولیاء کہا جاتا ہے جون سے، اسی وجہ سے جون سے. تو یہ خرقہ، اس کا یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف آوری تک یہ عہدہ اولیاء کی ولایت پر جو مہر ہے وہ حضور غوث اعظم کو عطا فرمایا گیا جون سے. تو مکتوبات امام ربانی میں حضرت شیخ احمد سرہندی، حضرت مجدد الفسانی اور پھر مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے سیف السلول میں تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے. تو ہم نے بزرگوں سے یہ سن رکھا تھا اور یہ پڑھ رکھا تھا کہ یہ جو خرقہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ خرقہ حضرت علی کو عطا ہوا تھا، اور ان سے امام حسن کو، اور ان سے امام حسین کو، ان سے امام زین العابدین کو، ان سے امام محمد باقر کو، ان سے امام محمد جعفر صادق کو، ان سے امام موسیٰ کاظم کو، ان سے امام علی رضا کو، ان سے امام محمد تقی الجواد کو، ان سے امام ابو الحسن نقی کو، اور ان سے حضرت امام ابو الحسن عسکری کو یہ خرقہ حاصل ہوا. اور ان سے وارث کے ذریعے آگے یہ چلتا ہوا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تک پہنچا. اور یہ منصب اب
جب تک امام مہدی تشریف نہیں لاتے اس وقت تک حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس رہے گا، یہ منصب جون سا ہے۔ تو اس لیے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، آپ سرکار کو جو مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، آپ نے کتابیں پڑھی، اخبار الاخیار شریف، قلائد الجواہر شریف، بہجت الاسرار شریف اور بے شمار کتابیں۔ حضور غوث اعظم کا ایک قول ہے، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا جو قدم ہے، میرا قدم وہ تمام کل اولیاء اللہ کی گردنوں کے اوپر ہے، ان کی گردن پر ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے۔ یہ کس نے سنا ہوا ہے؟ یہ قول جو ان سے ساروں نے سنا ہوا ہے، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، آپ سرکار کا یہ قول۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ حضور غوث اعظم کا جو حکم ہے، یہ صرف جب حضور غوث اعظم نے فرمایا تھا تو یہ صرف اور صرف اس وقت کے اولیاء وقت کے ساتھ مخصوص تھا، جو اس وقت اولیاء اللہ تھے، جو آپ کے ہم اثر تھے۔ جو اولیاء متقدمین ہیں آپ سے پہلے اور جو اولیاء متاخرین ہیں آپ کے بعد میں، وہ آپ کے اس حکم کے اندر نہیں آتے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، وہ اس سے باہر ہیں، اور وہ دلیل دیتے ہیں ایک بڑی عجیب سی دلیل۔ وہ یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، جو پہلے اولیاء کرام آپ سرکار سے گزر گئے اور جو بعد میں آئے، وہ اس حکم کے اندر داخل نہیں ہیں، اور اس حکم کے اندر بس صرف اتنے ہی اولیاء داخل ہیں جو آپ کے ہم اثر تھے، جو اس وقت دنیا میں موجود تھے، حیات تھے، بس۔ اور دلیل یہ دیتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو متقدمین میں، اب یہ بات سمجھنے کی ہے، جو آپ میں سے سمجھ جائے گا وہ آگے بھی سمجھا سکے گا، اور اچھی بات جہاں پر بھی آپ پہنچائیں گے آپ کو بھی ثواب ہوگا، اور نسل در نسل اولاد کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ متقدمین میں جو پہلے ہیں، ان میں تو پھر صحابہ کرام اور خلفائے عظام بھی شامل ہیں، صحابہ کرام اور خلفائے عظام بھی شامل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، صحابہ کرام بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے بہت بڑا اور اونچا مقام رکھتے ہیں، بہت بڑا مقام ہے ان کا، اور سارے صحابہ کرام جون سی ہیں، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جتنے صحابی تھے وہ صاحب ولایت بھی تھے، وہ اللہ کے ولی بھی تھے۔ تو اس ولایت کے زمرے میں تو پھر وہ صحابہ کرام بھی آتے ہیں۔ اور اب رہی بات متاخرین کی، یعنی پہلے جون سے وہ کہتی ہیں کہ صحابہ کرام بھی تھے اور ائمہ اہل بیت بھی تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور غوث اعظم کا قدم معاذ اللہ ان کی گردنوں پر بھی ہو؟ اور اب رہی بات متاخرین کی، جو آپ کے بعد میں اولیاء کرام قیامت ان کا، اس کے اندر پھر حضرت امام مہدی بھی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا پھر کنکلوژن ہم یہ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کا یہ جو قول ہے، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا پاؤں، میرا قدم ہر ولی غوث قطب ابدال قلندر کی گردن کے اوپر ہے۔ وہ کہتے ہیں اس قول کا تعلق آپ کے ہم اثر اولیاء سے ہے، جو آپ کے زمانے میں موجود تھے۔ جو آپ سے پہلے اولیاء اللہ تھے وہ بھی اس سے خارج ہیں، اور جو آپ کے بعد میں اولیاء اللہ ہوں گے وہ بھی اس سے خارج ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ پہلوں میں صحابہ کرام بھی آ جاتی ہیں،
اور ائمہ اہل بیت بھی آ جاتے ہیں، اور بعد والوں میں امام مہدی آ جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں جو ان سی ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے جو ان سی ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں. اچھا، شیخ الحدیث فیض احمد اویسی صاحب وہ اس کا جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں شرح ہدایہ کی بخشش کے اندر، ہدایہ کی بخشش اعلی حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، نعتیہ کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس کی شرح کے اندر وہ اس کا جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ذرا ان لوگوں کا اعتراض آپ دیکھ لو کہ ان کا اعتراض ہے کیا. کہہ رہی ہیں کہ دیکھو حضور غوث اعظم کا یہ جو قول ہے قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، یہ صرف ان اولیاء اللہ کے لیے جو آپ کے زمانے میں تھے. جو آپ سے پہلے تھے وہ بھی اس سے خارج ہیں، کیونکہ ان میں صحابہ کرام بھی تھے اور ائمہ اہل بیت بھی تھے، اور بعد والے بھی اس سے خارج ہیں، ان میں امام مہدی ہیں، آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہی ہیں جو ان سے. تو یہ صرف آپ کے زمانے کے اولیاء اللہ تک محدود ہے، آپ کا یہ قول جو ہے اس سے آگے نہیں ہے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے، شیخ الحدیث شیخ القرآن حضرت فیض احمد اویسی صاحب وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ تو ٹھیک ہے کہ صحابہ بھی جو ان سے ہیں وہ صاحب ولایت تھے. امام مہدی بھی صاحب ولایت ہی ہوں گے، ائمہ اہل بیت بھی صاحب ولایت ہی تھے. اس طرح تو پھر ہر نبی بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے. ولی اللہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. ہر نبی بھی اللہ کا ولی ہے. ہر نبی اللہ کا ولی ہوتا ہے، مگر ہر ولی نبی نہیں ہوتا. یہ بات سمجھنے والی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے عقل سے پیدل لوگ ہیں، ان کو اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ صحابہ کے اوپر ولی کا اطلاق ثابت کر رہے ہیں. بات سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ولی کا اطلاق ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ عرف عام میں صحابہ کے اوپر ولی کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے. جی میں جو آپ کو یہ کہوں کہ ایک ولی اللہ ابو بکر بھی ہوئے اور ساتھ ہی دوسرا بندہ کہ ایک صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق بھی ہوئے، تو اب تو بھلے میری مراد بھی ایک ولی اللہ حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں، مگر آپ کا ذہن ادھر جائے گا نہیں. مگر جب آپ کہیں گے صحابی رسول حضرت ابو بکر ہوئے تو فوراً آپ کا ذہن حضرت ابو بکر صدیق کی طرف چلا جائے گا. تو صحابہ پر ولی کا اطلاق ثابت کرتے ہیں یہ لوگ. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عرف عام میں صحابہ ولی کے اطلاق میں داخل ہی نہیں ہوتے. آپ اپنی مثال لے لیں، میں نے آپ کو آپ کی ایک مثال دے دی ہے نا. میں کہتا ہوں کہ ایک ولی بھئی حضرت عثمان بھی ہوئے، تو کیا آپ کا ذہن حضرت عثمان غنی کی طرف جائے گا؟ ہو سکتا ہے آپ کا ذہن عثمان بن علی حجی ویری کی طرف چلا جائے. ایسا ہے نا؟ ہاں، اگر میں کہوں کہ ایک صحابی رسول، ایک صحابی حضرت عثمان بھی، خالی حضرت عثمان ہی کہہ دوں، فوراً آپ کا ذہن حضرت عثمان غنی کی طرف چلا جائے گا نا. تو پھر معلوم ہوا کہ عرف کی اہمیت ہے. اہمیت عرف کی ہے، اس کے لغوی معنوں کی نہیں ہے. لغوی معنوں کو لیں گے تو کئی چیزیں غلط ہو جائیں گی. اس کے لغوی معنوں کی اہمیت نہیں ہے. اہمیت اس عرف کی ہے، جس عرف کے اندر وہ بات مشہور ہے جو ان سی ہے. تو عرف عام میں صحابہ جو ہیں یہ ولی کے اطلاق میں داخل ہی نہیں ہیں، داخل ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، وہ شیخ الحدیث صاحب وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان علم کے یتیموں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ جو عرف عام ہے، عرف عام میں جو بات ہے شریعت میں اس کو فوقیت دی گئی ہے.
قرآن حدیث کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر کس کی فوقیت ہے؟ عرف عام کی. عرف عام کو فوقیت دی گئی ہے، نہ کہ اس کے لغوی معنوں کو. لغوی معنوں کو تو وہ کہتی ہیں کہ دیکھو یہ صحابی کے اوپر ولی کا اطلاق کر رہے ہیں، ائمہ اہل بیت کے اوپر ولی کا اطلاق کر رہے ہیں، یا ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی تو وہ اس کے اوپر بھی ولی کا اطلاق کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ان سے. جبکہ عرف عام جو ہے اس کو شریعت کے اندر بہت فوقیت حاصل ہے. شریعت عرف عام کو دیکھتی ہے. میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں. پہلے میں نے آپ کو ایک صحابی کی مثال دی نا کہ فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھئی حضرت عثمان جو ہیں اللہ کے بڑے زبردست ولی ہوئے. بھلے میں حضرت عثمان غنی کو کہہ رہا ہوں مگر آپ کس کو سمجھیں گے؟ آپ سمجھیں گے کوئی ہیں اللہ کے ولی عثمان نام کے. ہو سکتا ہے کسی کا ذہن حضور داتا صاحب کی طرف چلا جائے، ان کا بھی تو نام ہے نا. لیکن جب میں حضرت صحابی رسول حضرت عثمان کہوں گا، عثمان غنی نہ بھی کہوں تو آپ کا ذہن آٹومیٹکلی حضرت عثمان غنی کی طرف چلا جائے گا. ایسے ہی ہے نا. کیوں؟ عرف کے اندر بھلے حضرت عثمان اللہ کے ولی بھی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے ولی بھی ہیں، مگر عرف کے اندر وہ صحابی مشہور ہیں، ولی مشہور نہیں ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے؟ عرف میں وہ صحابی مشہور ہیں، ولی مشہور نہیں ہیں. اس لیے ان کے اوپر ولی کا اطلاق کرنا یا کسی نبی کے اوپر ولی کا اطلاق کرنا یہ بے وقوفی ہے. گو کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوستوں میں ہیں. اسی طرح ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں، شاید آپ کا ذہن جون سے وہ اور روشن ہو جائے. ایک بندے نے قسم کھائی. اس نے کہا کہ قسم کھا کر، قسم کھا لی اس نے کہا میں حلف لیتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں بھائی میں گوشت نہیں کھاؤں گا، میں گوشت نہیں کھاؤں گا. اگر وہ مچھلی کھا لے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ بتائیے، کیا وہ گنہگار ہوگا؟ کیا مچھلی کا گوشت نہیں ہے؟ کھایا تو اس نے گوشت بھی ہے. مگر عرف میں جب گوشت کہا جائے گا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا مگر وہ کھا مچھلی لے تو وہ گنہگار نہیں کہلائے گا. کیوں؟ کیونکہ کھایا وہاں پر بھی گوشت دیا اس نے، مگر مچھلی کو مچھلی ہی کہا جاتا ہے، گوشت نہیں کہا جاتا. گوشت جب کہا جاتا ہے تو عرف میں یا تو آپ کا ذہن مٹن کڑھائی کی طرف، یا آپ کا دمبا کڑھائی کی طرف، یا آپ کا بیف قورمہ یا بیف سٹیکس کی طرف چلا جاتا ہے آپ کا ذہن جون سے. ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا. تو ایک بندے نے اگر قسم کھائی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور وہ مچھلی کھا لے حالانکہ وہ گوشت دیے، وہ گنہگار نہیں ہوگا. اس لیے کہ عرف کے اندر، عرف عام میں لحم یعنی گوشت کا اطلاق مچھلی پر نہیں ہوتا، بھلے وہ گوشت دی ہے. آپ میری بات سمجھ نہیں؟ اسی طرح صحابی کا اطلاق ولی پر نہیں ہوتا، نبی کا اطلاق ولی پر نہیں ہوتا. صحابی کا اطلاق اور وہ عرف عام میں صحابی کی لینگویج میں سمجھا جائے گا، اور نبی جو ہیں وہ نبی ہی سے پہچانے جائیں گے. نہ کہ جی ایک ولی، میں نے حضرت عیسیٰ بڑے زبردست حضرت ولی کو میں نے دیکھا، انہوں نے تشریف لانا ہے. آپ کا ذہن کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جائے گا؟ نہیں جائے گا. اس لیے شریعت کے اندر عرف عام کو فوقیت حاصل ہے، نہ کہ لغوی معنوں کو. حالانکہ لغوی معنی کچھ اور کہہ رہی ہیں جو کہ حقیقت ہے، مگر فوقیت عرف کو حاصل ہے. تو کسی بندے نے قسم کھا لی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور وہ مچھلی کھا لے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، یا اس نے قسم نہیں توڑی. کیوں؟ کیونکہ عرف کے اندر مچھلی گوشت کے اندر نہیں آتی، مچھلی کو مچھلی کہا جائے گا. گوشت جب کہا جائے گا تو اس سے مراد کچھ اور ہوگی، اس سے مراد کچھ اور ہوگی. جس طرح کہ قرآن کریم کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا. اور دونوں سمندر
ایک جیسے نہیں، ایک کا تو پانی میٹھا ہے، بہت میٹھا خوشگوار، اور ایک کا پانی کھاری ہے، تلخ، بہت تلخ، اور تم دونوں سمندروں میں سے کھاتے ہو تازہ گوشت، تازہ گوشت۔ حالانکہ اللہ نے مچھلی کو یہاں پر قرآن کے اندر گوشت فرمایا ہے، لیکن جب آپ قرآن اور حدیث کی اسلامک جورسپروڈنس کو سمجھتی ہیں، فقہ کے اندر جاتی ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے اندر عرف عام کو لیا جائے گا، نہ کہ اس کے لغوی معنوں کو لیا جائے گا۔ تو اس لیے وہ لوگ عقل سے خالی ہیں، یا شیخ الحدیث صاحب، شیخ القرآن نے جس طرح لکھا کہ وہ علم کے یتیم ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ صحابی کے اوپر اللہ کے ولی کا اطلاق کر رہی ہیں، نبی کے اوپر اللہ کے ولی کا اطلاق کر رہے ہیں، اور ائمہ اہل بیت کے اوپر ولی کا اطلاق کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں جو ان سے تو اچھا، مثلاً اب میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں، دیوبندی مکتبہ فکر کی مشہور عالم دین مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے بھی لکھا ہے، انہوں نے بھی لکھ دیا، اب یہ دیوبندی ہیں، انہوں نے بھی لکھا، انہوں نے کہا قدمی حاضر علی رغبت کل ولی اللہ۔ وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس وقت جتنے اولیاء اللہ زمین پر تھے سب نے اس آواز کو سنا اور گردنوں کو جھکا دیا، سب نے اس آواز کو سنا اور سب نے، جتنے اولیاء اللہ زمین پر تھے، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں، انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، بلکہ بعض نے تو اولیاء اللہ نے یہ بھی کہا بل علی رأسی وعینی، بلکہ حضرت آپ کا قدم میری گردن پر نہیں، میری سر کی آنکھوں پر، میری سر کی آنکھوں پر۔ اور غالباً خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے متعلق میں نے پڑھا تھا کسی کتاب کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ میری سر کی آنکھوں کی پلکوں کے اوپر، یہ ہندوستان کے خواجہ بزرگ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اور جب انہوں نے فرمایا تو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرماتے ہیں اس وقت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی حضرت خواجہ بزرگ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے پاس موجود تھے، اور جب انہوں نے یہ فرمایا ہندوستان کے اندر، تو بغداد شریف کے اندر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جس وقت فرما رہے تھے ممبر رسول پر، قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی غوث قطب عبدال قلندر کی گردن پر ہے، اور حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا میری سار کی آنکھوں پلکوں کے اوپر آپ کا قدم ہے، اور اپنی گردن کو نیچے کیا، تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ان قریب بغداد میں، انہوں نے فرمایا ان قریب ہندوستان کا ایک ولی اللہ معین الدین، اس کو ہندوستان کی ولایت بخش دی جائے گی۔ اب آپ دیکھیں یہ دیوبندی مکتبہ فکر کے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب فرما رہے ہیں، یہ وہ فرما رہے بھائی، یہ تو ہمارے مکتبہ فکر سے وہ متفق ہیں، ہاں ہمیں یہ پتہ چلا وہ ہمارے مکتبہ فکر سے یہاں متفق۔ اچھا صرف یہ بات نہیں، اگلی بات جب آپ سنیں گے تو آپ بڑے حیران ہوں گے، وہ اس کے اوپر دلیل دیتی ہیں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب۔ وہ کہتی ہیں کہ دیکھو کسی نے مغرب میں کسی نے مشرق میں، ایک مثال ہے، کسی نے شمال میں کسی نے جنوب میں، حضور غوث اعظم تمام جو اولیاء تھے ان تک اس آواز کو، حضور غوث اعظم کی اس آواز کو، یہ ان کی کرامت اور بزرگی تھی اور ان کا وہ مرتبہ اور مقام تھا جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، ان کی اس کرامت اور بزرگی سے ان کی یہ آواز مشرق و مغرب کے تمام اولیاء اللہ تک پہنچا دی گئی۔ دلیل کیا دیتی ہیں؟ دلیل یہ دیتی ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ یہ بالکل ایسا ہی واقعہ ہوا، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں یہ بالکل ایسا ہی واقعہ ہوا جیسے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام والا واقعہ ہے، کہ ان کو حکم ہوا
وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کی ندا عام کر دو، لوگوں میں حج کی ندا عام کر دو۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا۔ اچھا، اب انہوں نے لوگوں کو آواز دی پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کہ سب حج کے لیے آئیں، سب حج کے لیے آئیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کی اس آواز پر لوگوں نے لبیک کہا۔ کسی نے 1 دفعہ لبیک کہا، کسی نے 2 دفعہ کہا، کسی نے 10 دفعہ کہا، کسی نے 50 دفعہ، کسی نے 60 دفعہ لبیک کہا ان کی سب، اور کسی نے لبیک نہیں کہا، بلکہ وہ ان کی یہ جو آواز تھی، جو ارواح ابھی اپنے ماں باپ کی پشتوں میں اور رحموں میں موجود تھیں، ان ارواح نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی آواز کے اوپر لبیک کہا، انہوں نے بھی لبیک کہا۔ تو شیخ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں بالکل اسی طرح حضرت عبد القادر کی وہ آواز خلیل الہی کی آواز تھی۔ ہاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہی تو حضور غوث اعظم کی ولایت ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی تسلیم کرتے ہیں، غیر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ آہا غوث اعظم جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ بھئی یہ اسی طرح حتیٰ کہ ارواح نے بھی اپنے ماں باپ کی پشت اور رحم میں جواب دیا۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ حضرت خلیل اللہ کی آواز کو اللہ نے تمام عالم میں جیسے پہنچایا تھا، اسی طرح غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی آواز کو تمام عالم میں پہنچا دیا گیا، تمام عالم میں پہنچا دیا گیا۔ تو لوگوں نے لبیک کہا، لوگوں نے لبیک کہا۔ آپ میں سے کس نے حج کی ہے؟ ہاتھ اٹھائیں نا۔ اچھا، یہ آپ نے ایک حج کیا۔ اچھا، کس نے آپ میں سے 2 حج کی ہیں؟ چلو یہاں 2 والا کوئی نہیں ہے۔ کس نے 3 کی؟ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا، یاد رکھیں وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اتنے حج نہیں کر لے گا۔ جب تک اتنے حج نہیں کر لے گا۔ ایک بزرگ ہوئے ابراہیم بن ثابت، ابراہیم بن ثابت، وہ روزانہ کتنا درود شریف پڑھتے تھے؟ کسی کو یاد ہو؟ 10,000 مرتبہ، 10,000 مرتبہ بلا ناگا۔ ساری زندگی وہ روزانہ 10,000 دفعہ درود پڑھتے رہے۔ انہوں نے کتنے حج کیے؟ 8، 60۔ انہوں نے 60 حج کیے، 60 حج۔ ہم نے 1 حج کیے، ہم بوڑھے ہو گئے۔ انہوں نے 60 حج کیے۔ پتہ کتنے بوڑھے ضعیف ہو گئے ہوں گے، 100 سال کی عمر میں جا کے 60 حج ہوئے ہوں گے، جتنی بھی عمر میں۔ جب 60 حج کر لیے نا تو بوڑھے ضعیف ہو چکے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ ہر حج کر کے تو مکہ مکرمہ سے سب سے پہلے مدینہ طیبہ جاتے تھے اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے تھے۔ اب جب 60واں حج کیا تو بیمار ہو گئے۔
اور بہت شدید بیمار ہو گئے. حج کر لیا مگر مدینہ شریف نہ جا سکے. تو پریشانی میں، تکلیف میں، ساری زندگی روزانہ کتنا درود شریف پڑھتے رہے؟ 10,000 مرتبہ. پریشانی میں کہ میں اس دفعہ مدینہ شریف نہ جا سکا، ادھر طواف زیارہ کیا، احرام کھولا، سیدھا مدینہ شریف حاضری کے لیے. اب پریشان ہو گئے، رات کو سوئے تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. فرمانے لگے ثابت دیکھو تم 60 کے 60 تم نے حج کیے، ہر حج کے بعد تم ہمارے پاس آتے تھے، مگر اس مرتبہ تم ہمارے پاس نہ آ سکے. دیکھو ہم خود تمہارے پاس آ گئے، ہم خود تمہارے پاس آ گئے. تو تو انہوں نے لازماً جب وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز دی تو انہوں نے لازماً 60 مرتبہ کہا ہوگا لبیک لبیک لبیک. اسی لیے جو ہم پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. ویسے کہتے ہیں جو بندہ یہ پڑھے نا اللہ اس کو بھی حاجت عطا فرما دیتا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو شیخ موسیٰ نہتوی سہروردی مکاشفات جنیدیہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک دن جمعے کا خطبہ پڑھ رہے تھے. جمعے کا خطبہ پڑھتے پڑھتے خواجہ جنید بغدادی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی، جس سے آپ شہود اور مکاشفے میں مستغرق غرق ہو گئے. اور ایک دم اونچی آواز سے خواجہ جنید بغدادی تو حضور غوث اعظم سے بہت پہلے ہوئے، آپ فرمانے لگے، آپ جب اس حالت میں گئے نا، استغراق کی حالت میں، فرمانے لگے اس کا قدم میری گردن پر بغیر کسی انکار کیے، بغیر کسی انکار، بلکہ اس کا قدم میرے سر پر ہے. اور فوراً ممبر کی ایک سیڑھی سے نیچے اتر آئے، اور جب ہوش میں آئے اور خطبے اور نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے استغراق کی حالت میں کیا بولا ایک دم؟ تو آپ خطبے کے دوران آپ نے یہ کیا؟ آپ نے فرمایا مجھے جب اس وقت اللہ نے مجھ پر تجلی فرمائی تو عالم غیب میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ 5ویں صدی کے وسط میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہونے والا ہے جو قطب عالم ہوگا، جس کا لقب محی الدین ہوگا، نام سید عبد القادر ہوگا، اور وہ ولایت میں غوث اعظم ہوگا، اور اس کی جائے ولادت گیلان میں، اور اس کو کہا جائے گا، اس منصب پر فائز کیا جائے گا کہ وہ کہے قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ. خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں تو اس وقت ہوں گا ہی نہیں، وہ تو 5ویں صدی کے وسط میں اس نے پیدا ہونا ہے، تو پھر میں ان کے اس قول کے آگے کیسے اپنی گردن جھکاؤں؟ تو مجھے اللہ کا فرمان آیا کہ بھئی تمہیں مشکل کیا ہے کہ تم ان کے اس فرمان کے آگے اپنی گردن نہیں جھکا سکتے جون سے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت یہ بات کہی، میں نے کہا کہ ان کا قدم جون سے بغیر کسی انکار کے میری بھی گردن کے اوپر ہے. حاجہ کی خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ سے اس سے پہلے میں. تو غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء. جنہوں نے تفسیریں پڑھی ہیں یا حدیثیں پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ جیسے پہلے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات دیتے ہوئے آئے اور دیتے ہوئے چلے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جس کی یاد میں سارا ملک سجایا گیا ہے اور کل کی راتیں سجائی گئی ہیں. یاتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئے گا، میرے بعد ایک آنے والا رسول ہے جس کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، اور وہ اس کا نام احمد ہے. قرآن ہے، قرآن کے اندر ہے. تو بہرحال اس طرح کے واقعات جون سے ہیں، آپ سے پہلے اولیاء کرام آپ کی بشارت دیتے بھی آئی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.